السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ آج بیوٹی پارلر میں کافی رش تھا کیونکہ آج بڑی بیگم کے بیٹے کی شادی تھی۔ اسی لیے میڈم ہمیں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو اس کی 1 ماہ کی تنخواہ کاٹ دوں گی۔ مجھے بھی کافی ڈر تھا، اس لیے میں کافی احتیاط سے کام کر رہی تھی تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور اس غلطی کی وجہ سے میں وہ سزا نہ بھگتوں جس سے میرے گھر میں فاقہ پڑ جائے۔ بیگم صاحبہ آئیں تو ساری ورکرز بیگم صاحبہ کو دیکھنے لگی تھی۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ وہی بیگم صاحبہ کو تیار کریں، لیکن میڈم نے میری طرف اشارہ کیا تھا کہ بیگم صاحبہ کو تیار کروں کیونکہ میرے ہاتھ میں کافی صفائی تھی اور میرا میک اپ کافی اچھا تھا۔ اسی لیے میڈم کی بات مانتے ہوئے میں بیگم صاحبہ کو تیار کرنے لگی تھی۔ میں نے ان کا میک اپ جیسے ہی کیا تو ان کا چہرہ اتنا بدل گیا تھا کہ کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی بیگم صاحبہ ہیں جو کچھ دیر پہلے اتنی بوڑھی لگ رہی تھیں۔ یہ بات سچ تھی کہ بیگم صاحبہ کافی بوڑھی تھی کیونکہ وہ بہت بڑی عمر کی تھی اور اس محلے کی جانی مانی خاتون تھی۔ بیگم صاحبہ نے جیسے ہی آئینہ دیکھا تو کہنے لگی کہ واہ لڑکی، تو نے تو میری شکل ہی بدل دی، تیرے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ میں ان کی تعریف پر کافی خوش ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے جلدی سے اپنے پرس سے 5,000 کا نوٹ نکالا اور مجھے دے دیا۔ میرے لیے یہ 5,000 کا نوٹ کافی اہم تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی 5,000 کا نوٹ نہیں دیکھا تھا کیونکہ جو میری تنخواہ تھی وہ بھی 4,000 کی تھی۔ میں میڈم سے کافی منتیں کرتی تھی کہ وہ میری تنخواہ بڑھا دیں، لیکن وہ ہر بار کہتی تھی کہ تم ابھی ایک ورکر ہو، اسی لیے میں تمہاری تنخواہ آہستہ آہستہ ہی بڑھاؤں گی۔ میں کافی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے گھر میں میری 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، جبکہ ہمارے ابا اس وقت دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس وقت میں 8 سال کی تھی۔ میں اپنے بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ جب سے ابا گئے تھے ہمارا سارا نظام برباد ہو گیا تھا۔ اماں کو تو اب یہی فکر ہوتی تھی کہ گھر کیسے چلے گا۔ میں نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تو مجھے پتا چلا کہ میرے سے پڑھائی تو بالکل نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی کے بھی پیسے نہ تھے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ ایسا کروں گی جس سے گھر کا خرچہ چل سکے۔ ہماری دادی پہلے تو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن اماں کا کہنا ہے کہ جب سے میری بڑی بہن پیدا ہوئی تھی جو کہ ایک ہاتھ سے معذور تھی، اس وقت سے ہی میری دادی نے میری اماں کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے ابا کو بھی یہی کہتی تھیں کہ تیری اولادیں ایسی ہی ہوں گی، پر ابا نے اماں کا ساتھ بالکل نہ چھوڑا۔ اس کے بعد میری پیدائش ہوئی تھی تو ابا کافی خوش ہوئے تھے کیونکہ میں کافی صحت مند تھی اور ابا کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا تھا، پر دادی کو تو یہ بات دل میں لگ گئی تھی۔ اسی لیے دادی نے دوبارہ مڑ کے نہ دیکھا، اور اب اللہ جانے میری دادی کہاں تھی، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بچپن سے ہی اسی محلے میں رہتے تھے۔ یہ محلہ ویسے تو کافی پر رونق تھا، لیکن کبھی کبھی مجھے اس محلے میں رہنے سے کافی ڈر لگتا تھا کیونکہ سب جانتے تھے کہ زونیا کے بھائی چھوٹے ہیں اور اس کے ابا بھی نہیں ہیں۔ اس لیے میں جب بھی اس محلے کی گلیوں سے گزرتی تھی تو مجھے یہی خوف رہتا تھا کیونکہ میرے سر پر کسی باپ کا یا بھائی کا سایہ نہیں تھا۔ بھائی اتنے بڑے نہیں تھے کہ میں فخر سے کہہ سکتی کہ میرے بھائی میرے محافظ ہیں۔ اسی لیے مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میری عزت نہ لوٹ جائے، کیونکہ اماں مجھے یہی کہتی تھی کہ خوبصورت لڑکی کو ہمیشہ ہی خود کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں جب بھی ان محلے کی گلیوں سے گزرتی تھی تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر ہی رکھتی تھی۔ اماں کو میں نے کافی مشکل سے منایا تھا کہ میں اب بیوٹی پارلر جا کر کوئی کورس سیکھوں گی۔ میرے خاندان میں جن نے بھی شادی ہوئی تھی وہ سب میرے پاس ہی آتے تھے۔ ہماری ابا کے خاندان سے اتنی بنتی نہ تھی اور نہ ہی مجھے ان کی پہچان تھی۔ اسی لیے میری خالہ وغیرہ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ شادی وغیرہ کے موقع پر میرے پاس ہی آ کر مجھ سے تیار ہوتے تھے اور میں انہیں ایسا تیار کرتی تھی کہ وہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ سبھی میری کافی تعریف کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ اماں نے مجھے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ تو اب ان لوگوں سے پیسے لیا کر، لیکن اگلی دفعہ جیسے ہی میں نے ان سے یہ بات کی کہ اس بار میں تم سب کو تیار تو کروں گی لیکن میں یہ سب فری میں بالکل نہیں کروں گی کیونکہ مجھے بھی تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے، پر جیسے ہی میں نے اپنی کزنوں کو یہ بات سنائی تو وہ تو ناراض ہو گئی تھی کہ اگر ہمیں پیسے ہی دینے ہوتے تو ہم تمہارے پاس کیوں تیار ہوتے۔ یہ سن کر تو مجھے کافی دکھ ہوا تھا، پر میں نے اب یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میری قسمت میں یہ کام لکھا ہے تو یہ کام آگے چلے گا۔ اسی محلے میں میری ایک سہیلی تھی جو میری کافی خیر خواہ تھی۔
ایک دن میں جیسے ہی اس سے ملنے گئی تو کہنے لگی کہ زونیا، اب تو کیوں نہیں کسی بیوٹی پارلر میں جا کر جاب کر لیتی؟ میں اس کی بات پر حیران ہو گئی تھی۔ میں کہنے لگی کہ بھلا مجھے کون جاب پہ رکھے گا؟ میں نے تو کوئی کورس بھی نہیں کیا ہوا۔ حالانکہ اس نے میری ہمت بڑھائی اور کہنے لگی کہ تو ایک دفعہ جا کر تو دیکھ، کیا پتہ تیری قسمت کھل جائے اور تجھے کوئی اچھی سی جاب مل جائے۔ میں نے جیسے ہی اماں کو یہ سب بتایا تو اماں نے فوراً انکار کر دیا تھا کہ میں کہیں دور نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ پھر سے وہی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں تھا۔ اماں نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ یہ بات سہیلی کو بتائی تو وہ کہنے لگی کہ تجھے تو دور جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اس محلے کی نکڑ میں ہی ایک بیوٹی پارلر ہے جو کافی مشہور ہے، اور اس کی جو مالکن ہے وہ بھی بہت اچھی ہے۔ وہ تجھے تو ویسے ہی رکھ لے گی جب تیرے ہاتھ کی صفائی دیکھے گی۔ اس کی بات سن کر تو میں خوش ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے امید دلا دی تھی۔ اب میں اماں کو منانے لگی کہ کسی طریقے سے وہ مجھے اجازت دے دے۔ اماں کو یہی کہتی تھی کہ اماں بس نکڑ میں ہی تو وہ بیوٹی پارلر ہے، ادھر جانے کا مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا اور میں جلدی واپس بھی آ جاؤں گی۔ اماں نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں اگلے دن ہی بیوٹی پارلر چلی گئی اور پارلر مجھے کافی اچھا لگا تھا۔ وہ چھوٹے سے گھر پر مشتمل تھا، وہ اتنا دور بھی نہیں تھا، لیکن جن گلیوں سے گزر کر وہ پارلر آتا تھا وہ گلیاں کافی عجیب تھی۔ ہر گلی کے نکڑ پر 2-3 اوباش لڑکے کھڑے ہوتے تھے، لیکن میں اسی لیے تحفظ محسوس کرتی تھی کیونکہ میں نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا، تو مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ اور میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اماں کو یہ سب بالکل نہیں بتاؤں گی، ورنہ اماں نے بالکل اجازت نہیں دینی۔ میں بیوٹی پارلر گئی، کچھ دیر تو میں نے مالکن کا انتظار کیا تھا۔ جیسے ہی مالکن اندر آئی تو میں نے ان سے ملی اور میں نے مالکن کو کہا کہ اگر وہ اپنے پاس مجھے ورکر کے طور پر رکھیں تو میں ان کی ہر کام میں مدد کروں گی، کیونکہ میں بیوٹی پارلر کا کام کافی عرصے سے کر رہی ہوں اور اپنے خاندان کی ہر لڑکی کو میں ہی تیار کرتی ہوں۔ تو وہ مالکن بھی حیران ہو گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کو کھڑا کر دیا تھا اور کہنے لگی تھی کہ تم اسے تیار کرو، اگر تم نے اسے میرے مطابق تیار کیا تو میں تمہیں اپنے ورکر کے طور پر رکھ لوں گی اور بلکہ تمہیں ماہانہ تنخواہ بھی دوں گی۔ یہ بات سن کر تو میں کافی خوش ہوئی تھی۔ میں اس لڑکی کو تیار کرنے لگی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے اس لڑکی کو کافی مہارت سے تیار کر دیا تھا۔ وہ لڑکی کافی اچھی لگ رہی تھی۔ مالکن بھی ہاتھوں کی صفائی دیکھ کر کافی حیران ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے کام پر رکھ لیا تھا۔ میں کافی خوش ہو گئی تھی اور اسی دن واپس چلی گئی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ مجھے جاب مل گئی ہے، اب میں پارلر والی میڈم کی ورکر کے طور پر کام کروں گی اور مجھے 4,000 تنخواہ بھی ملے گی۔ اماں کہنے لگیں کہ بس 4,000، اس سے کیا بنے گا؟ لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس 4,000 سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں، اسی لیے اماں کو تسلی دینے لگی کہ اگر میں اچھا کام کروں گی تو میری تنخواہ بڑھا دیں گی۔ اماں کسی طریقے سے بے فکر ہو گئی تھی۔ اب میں کافی خوش تھی کیونکہ اگلے دن ہی میرا کام شروع ہونے والا تھا۔ میں اگلے دن جیسے ہی بیوٹی پارلر جانے کے لیے تیار ہوئی اور اپنے آپ کو میں نے چادر سے ڈھانپتا تو دوبارہ سے ہی ان گلیوں میں 2-3 لڑکے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ میرے ساتھ ایسا بالکل کبھی نہیں ہوا تھا، اسی لیے مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ لیکن روزی کمانے کے لیے مجھے ان کانٹوں سے گزر کر ہی جانا تھا، اسی لیے میں چپ چاپ جلدی سے وہاں سے گزر گئی اور بیوٹی پارلر چلی گئی تھی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی ان بیگم صاحبہ کا میک اپ کیا تو جیسے ہی انہوں نے میرے ہتھیلی پر 5,000 کا نوٹ رکھا تو میں یہ لے کر اماں کے پاس چلی گئی۔ میں نے جلدی سے یہ نوٹ اماں کو دے دیا۔ اماں تو کافی حیران ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے بہت عرصے بعد یہ 5,000 کا نوٹ دیکھا تھا۔ اماں میری کافی تعریف کرنے لگی تھی، وہ بھی اب کافی خوش ہو گئی تھی اور اب مجھ پر اتنی سختی نہیں کرتی تھی۔ انہیں بھی یہی لگتا تھا کہ اب میں اتنی مضبوط ہو گئی ہوں کہ اب زمانے سے لڑ سکوں۔ اماں بھی یہی چاہتی تھی کہ اب میں زیادہ سے زیادہ محنت کروں۔ اگلے دن بیگم صاحبہ کا ہی فنکشن تھا۔ جب بیوٹی پارلر میں کافی رش تھا، میڈم مجھ سے کہنے لگی کہ آج تو تم گھر لیٹ ہی جاؤ گی۔ میں پہلے تو تھوڑا پریشان ہو گئی، لیکن پھر میڈم صاحبہ سے درخواست کرنے لگی کہ کیا میں گھر بتا سکتی ہوں۔ میڈم نے مجھے اجازت دے دی۔ جلدی سے میں نے ان کا موبائل لیا اور اپنی سہیلی کا نمبر ملانے لگی تاکہ وہ میری اماں کو پیغام دے دے کہ میں آج گھر لیٹ آؤں گی، کیونکہ بیوٹی پارلر میں کافی رش ہے۔ اس نے شاید اماں کو بتا ہی دیا ہوگا۔ اس تسلی سے
میں اب جا کر کام کرنے لگی۔ میرے پاس کافی زیادہ لڑکیاں آنے لگی تھیں اور میں اب انہیں سروس دینے لگی تھی۔ میں نے کسی کا میک اپ کرتی تو کسی کے بال بناتی، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ہی کوئی اور لڑکی آ جاتی تو میں اس کے ناخن تراشتی۔ ان سب کاموں میں اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ جس لڑکی کے بھی میں کام کرتی تو وہ کافی خوش ہو جاتی اور مجھے دگنے پیسے دے دیتی۔ کوئی مجھے 2,000 دے دیتا تو کوئی میرے ہاتھ میں 1,000 کا نوٹ تھما دیتا۔ میں خوشی خوشی وہ نوٹ جا کر اپنے پرس میں رکھ دیتی تھی۔ میں اندر سے کافی خوش ہو جاتی تھی کیونکہ وہ یہ پیسے تھے جو مجھے الگ سے مل رہے تھے۔ اس کے علاوہ میڈم تو مجھے ویسے بھی ایک ماہانہ 4,000 دے ہی رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوتی تھی کہ اماں کو جیسے ہی یہ پیسے دوں گی تو اماں کی اتنی خوش ہو جائیں گی۔ مجھے کام کرتے ہوئے رات کے 9 بج گئے تھے اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میڈم کہنے لگی کہ زونیا تم تھک گئی ہوگی، اب آ کے کھانا کھا لو۔ میں بھی ان کی بات مان کر ان کے پاس چلی گئی، انہیں ان کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ میڈم بھی بہت اچھی تھی، میرا کافی خیال رکھتی تھی۔ لیکن 9 بجے کے بعد 2 لڑکیاں رہ گئی تھیں۔ میڈم کہنے لگی کہ زونیا اگر تم ان دونوں لڑکیوں کو بھی تیار کر دو گی تو تمہیں 2,000 اور مل جائے گا۔ میں نے میڈم کی بات سنی تو ایک نظر گھڑی کو دیکھا تھا۔ 9 بج رہے تھے، میں کافی لیٹ ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ 2,000 میرے ذہن میں آئے تو میں تیار ہو گئی تھی اور پھر سے ان 2 لڑکیوں کو بھی تیار کرنے لگی تھی۔ وہ لڑکیاں بھی میرے ساتھ کافی خوشی بات چیت کرنے لگی، اسی وجہ سے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک میری نظر گھڑی پر گئی تو 12 بج گئے تھے، رات کے 12 بج گئے تھے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ اتنا جلدی کیسے ٹائم گزر گیا۔ جانتی تھی کہ میں جیسے ہی گھر جاؤں گی تو اماں مجھ سے کافی باتیں سننے کو ملے گی، لیکن پھر میں یہ سوچ کر خوش ہو جاتی تھی کہ میں اماں کے سامنے جب یہ 1,000 کے نوٹ رکھوں گی تو اماں شاید خوش ہو جائیں گی اور مجھے کچھ نہ کہیں۔ اسی تسلی کے ساتھ میں نے میڈم کو اللہ حافظ کہا اور اس پارلر سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں باہر آئی تو باہر کافی اندھیرا تھا، اکا دکا لائٹ جل رہی تھی، گلیاں ساری سنسان ہو گئی تھیں۔ مجھے تو کافی خوف آنے لگا تھا، لیکن میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا تھا اور جلدی سے ہی اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ میرا گھر 3-4 گلیاں چھوڑ کر ہی تھا۔ میں جلدی جلدی اگر قدم اٹھاتی تو 10 منٹ تک پہنچ ہی جاتی تھی، اس لیے میں نے اب رفتار تیز کر لی تھی اور اب جلدی سے ہی گھر جانے لگی تھی۔ پر مجھے کہاں پتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ میں اپنی ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گی۔ میں بیوٹی پارلر والی گلی کراس کر چکی تھی، اب میں دوسری گلی میں تھی جب اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو، پر میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا وہم ہے، اسی لیے میں نے جلدی سے ہی قدم اٹھانا شروع کر دیے اور اب تیزی سے بھاگنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھنے کی زحمت ہی نہ کی اور اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، لیکن اس شخص کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میرا ہاتھ اس کے چنگل سے آزاد ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی، کیونکہ میں نے جلدی سے ہی اپنے نکیلے دانت اس کے ہاتھ میں گھسا دیے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ شخص چیخنے لگا تھا اور اس نے جھٹ سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بھاگنے کا موقع مل گیا تھا، پر میرا وہ پرس وہیں چھوٹ گیا تھا جس میں پیسے تھے اور میں جلدی سے ہی بھاگنے لگی تھی۔ میرا سانس پھولنے لگا تھا، لیکن مجھے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں اب تیسری گلی میں آ چکی تھی۔ میں نے ایک نظر پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب مجھے سکون ملا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے جلدی سے ہی دروازہ کھول دیا۔ زونیا تجھے معلوم بھی ہے رات کا کیا وقت ہو گیا ہے؟ اور تو کہاں تھی؟ تو کہاں سے آ رہی ہے؟ اماں نے میری حالت نہ دیکھی بلکہ بس مجھے باتیں سنانے لگی تھی۔ میں دوسری طرف تیزی سے سانس لے رہی تھی اور آنسوؤں سے میرا چہرہ تر تھا۔ زونیا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو رو کیوں رہی ہے؟ جلدی سے بتا۔ اماں بھی کافی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ چھوٹے بہن بھائی بھی میرے ارد گرد بیٹھ گئے تھے۔ نہیں اماں، کچھ نہیں ہوا، بس وہ آج کام زیادہ تھا اس لیے تھک گئی ہوں۔ میں نے جلدی سے خود پر قابو پایا کیونکہ میں یہ سب اماں کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اماں نے میری بات کا یقین کر لیا تھا، اسی لیے پیار سے کہنے لگیں کہ مجھے آرام کرنا چاہیے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن میں اندر سے کافی دکھی تھی۔ میرا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہاں سوچا تھا کہ میں اماں کو اپنی حلال کی کمائی کے پیسے دکھا کر انہیں خوش کر دوں گی، اور کہاں میرے ساتھ یہ سب ہو گیا۔
اچانک ہی جیسے مجھے اپنا پرس یاد آیا جو میں نے گلی میں ہی چھوڑ دیا تھا، تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے کافی تیز بخار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اماں کہنے لگی کہ زونیا آج تو پارلر نہیں جائے گی۔ لیکن میں اماں کو انکار کر چکی تھی کہ اماں اگر میں ایک دن بھی پارلر نہ گئی تو میڈم مجھے نوکری سے نکال دیں گی، اس لیے مجھے جانا ہے، لیکن میں شام سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اماں کو تسلی دے دی اور جلدی سے ہی دوبارہ سے انہی راستوں پر نکل گئی جدھر وہ سب ہوا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ ایک مجبوری انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی حال تھا۔ میں آج آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ اس گلیوں میں کافی رونق تھی، اس لیے اب دوپہر کے وقت میں آرام سے اس پارلر چلی گئی تھی۔ اب میں شام سے پہلے ہی واپس آ جاتی تھی۔ اس دن کے بعد سے کوئی میرے ساتھ ایسا حادثہ نہیں ہوا تھا اور میں کافی خوش تھی۔ میں اس آنے کو کبھی بھلا نہیں پائی تھی۔ میرا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا، لیکن مجھے ایک ہی خیال آتا تھا کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے جو میرے پیچھے پڑا تھا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ یہ سوال جیسے ہی میرے ذہن میں آتے تھے تو میں پریشان ہو جاتی تھی۔ اب مجھے پارلر میں کام کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ اب بیگم صاحبہ جب بھی آتی تھیں تو مجھ سے ہی تیار ہوتی تھیں۔ میں نے اماں کو بھی ان کا بتایا تو اماں بھی کافی حیران ہو گئی تھیں اور ہمیشہ یہی بات کرتی تھیں کہ وہ بھی ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ ایک دن وہ جیسے ہی پارلر آئی تو اچانک سے میری نظر ان کے بیگ پر گئی۔ جیسے ہی میں نے ان کا بیگ دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں یہ بیگ کہاں سے ملا ہے۔ بیگم صاحبہ مسکرا کر کہنے لگیں کہ انہیں یہ بیگ ان کے پوتے نے تحفے میں دیا ہے، پر میں تو کہیں کھو ہی گئی تھی، کیونکہ میرا بالکل یہی بیگ 1 سال پہلے اس رات کو گلی میں گر گیا تھا جب اس انجان شخص نے میرا پیچھا کیا تھا۔ لیکن میں خاموش ہو گئی تھی اور مجھے یہی لگا تھا کہ شاید یہ محض اتفاق ہو۔ بیگم صاحبہ اب جب بھی آتی تھیں تو ان کا معمول تھا کہ وہ مجھے 2000 دے کر جاتی تھیں۔ میں بھی کافی خوش ہو جاتی تھی۔ مجھے اب پیسے کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے مجھے زیادہ کام بھی کرنا پڑتا تھا تو میں کر لیتی تھی۔ ایک دن جیسے ہی بیگم صاحبہ پارلر آئیں تو میڈم کو گھر میں ایک کام تھا، اس لیے میں ہی پارلر کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ جیسے ہی بیگم کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگیں کہ انہیں میرے سے ایک بات کرنی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں کافی حیران ہو گئی تھی کہ آخر ان کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ جی بیگم صاحبہ، میں بولی تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب تم ایک معمولی سی نوکری کرتی ہو۔ وہ کافی افسردہ لہجے میں بولی تھی۔ میں بھی کافی حیران ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی جواب دیا کہ مجھے مجبوری کے تحت یہ نوکری کرنی پڑتی ہے، ہمارا گھر اسی سے چلتا ہے۔ انہیں مجھ پر کافی ترس آیا تھا، کہنے لگیں کہ میرے پاس ایک بہت اچھا کام ہے، اس کے تمہیں کافی زیادہ پیسے ملیں گے۔ اگر میں وہ کام کروں گی تو مجھے پارلر والے کام سے 10 گنا زیادہ پیسے ملیں گے۔ میں نے ان کی بات سنی تو جھٹ سے بولنے لگی کہ کون سا کام ہے؟ بیگم نے جلدی سے مجھے ایک کارڈ تھمایا کہ میں اس پتے پر آ جاؤں، آگے وہ مجھے سب کچھ بتا دیں گی۔ میں نے جلدی سے وہ کارڈ ان کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس پر ایک ایڈریس تھا۔ میں کافی پریشان تھی کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، پر جیسے ہی پیسے کا خیال میرے ذہن میں آتا تھا تو میرا ارادہ پکا ہو جاتا کہ ایک مرتبہ مجھے اپنی قسمت آزمانی چاہیے۔ اگلے دن میں فوراً ہی پارلر جانے کے بجائے اس ایڈریس پر چلی گئی جو اس کارڈ میں موجود تھا۔ وہ ایک بہت بڑا گھر تھا جو محلے سے کچھ دور تھا۔ وہ حویلی نما گھر کافی بڑا لگ رہا تھا۔ میں جیسے جیسے اندر بڑھنے لگی ویسے ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک تو ہے؟ کیا مجھے یہ سب کرنا چاہیے؟ میں اس حویلی کے اندر آ گئی تھی۔ شاید بیگم صاحبہ اسی حویلی میں رہتی تھیں، لیکن وہ شاید کسی کام سے باہر گئی ہوں۔ میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دینے لگی جب اچانک سے اس حویلی کی لائٹ بند ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کوئی ہے کیا؟ میں جلدی سے اس اندھیرے میں چلائی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے کافی ڈر لگنے لگا تھا جب اچانک ہی مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس انسان کا صرف سایہ ہی دکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں دوبارہ سے بولی، لیکن ڈر کی وجہ سے میری آواز اتنی ہلکی تھی کہ سامنے والے کو سنائی نہ دیا۔ مجھے معلوم تھا تم میرے پاس آؤ گی۔ جیسے ہی یہ آواز سنی تو میرا وجود جم سا گیا۔ دیکھو میں یہاں بیگم صاحبہ سے ملنے آئی ہوں۔ اس سے پہلے وہ شخص میرے پاس آتا جب میں جلدی سے بولی، دادو کو میں نے ہی بھیجا تھا تمہارے پاس کہ وہ تمہیں یہاں بلائیں اور میری مشکل آسان کر دیں۔ وہ شخص کافی خوشی خوشی بول کر میرے قریب آیا تھا، لیکن میں نے اپنے قدم پیچھے سرکائے تھے۔ کون ہو تم؟ میں جلدی سے بولی۔ دیکھو اس رات میں نے تم سے بات کرنے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن تم بھاگ نکلی۔
پر اب تم مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو جان گئی کہ یہ شخص اس رات والا شخص ہے۔ مجھے اب اپنی عزت خطرے میں لگ رہی تھی۔ وہ شخص اس سے پہلے میرے ساتھ کچھ کرتا جب اچانک سے حویلی کی لائٹ آن ہو گئی تھی۔ میں اس شخص کا چہرہ دیکھنے لگی تھی جو کافی آوارہ سے حلیے میں تھا۔ مختار! اچانک ہی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ جب وہ شخص پیچھے مڑ گیا میں بھی سامنے دیکھنے لگی تھی۔ یہ آواز بیگم صاحبہ کی تھی۔ دادو، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے اس لڑکی کو اس سے پہلے کہ مختار کچھ اور کہتا جب بیگم صاحبہ نے اس کے گال پر تھپڑ مارا تھا، میں جان گئی تھی کہ وہ شخص مختار تھا، جبکہ بیگم صاحبہ اس کی دادی تھی۔ مجھے معاف کر دو زونیا، میرے پوتے نے تمہارے یہ سب کیا۔ بیگم صاحبہ مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی، پر اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ بیگم صاحبہ مجھے بلاتی نہیں تھی، پر میں وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن پارلر گئی تو میڈم کی ڈانٹ الگ سے سننے کو ملی تھی کہ میں نے چھٹی کیوں کی، پر میں نے انہیں کیا کہتی۔ میں بھی چپ چاپ برداشت کرتی رہی کیونکہ غلطی میری ہی تھی۔ میں ہی پیسے کے پیچھے اتنی پاگل تھی کہ اس عورت پر یقین کر لیا جو غلط کام میں اپنے پوتے کا ساتھ دے رہی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب مجھے کسی نے آواز لگائی۔ وہ بیگم صاحبہ تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر ان سے دور ہونا چاہتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ آج وہ پارلر کسی اور مقصد سے آئی ہیں، پر بیگم صاحبہ نے جب مجھے بتایا کہ وہ تو پہلے دن سے ہی اسی مقصد سے آتی تھی کہ مجھ سے ملتی رہیں، یہ بات سن کر میں حیران تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ بیٹا، جب میں پہلے دن اس پارلر آئی تھی تو میرے پوتے نے تمہیں باہر کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اس دن سے میرے پیچھے پڑا تھا کہ کسی طریقے سے میں اسے تم سے ملاؤں، ورنہ وہ اپنی جان دینے کی دھمکی دیتا تھا۔ بیگم صاحبہ رونے لگی تھی۔ وہ مجبور تھی۔ میں ان کی مجبوری جان گئی تھی، لیکن انہیں دو ٹوک بول دیا تھا کہ میں کافی عزت دار خاندان کی ہوں۔ اگر مختار میری سچ میں عزت کرتا ہے تو وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے، اس طرح مجھے ذلیل نہ کرے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں گی۔ میں کافی حیران تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ بیگ جو بیگم صاحبہ لاتی تھی وہ میرا ہی بیگ تھا جو گلی میں گرا تھا، اور اس میں پیسے تھے۔ اسی وجہ سے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے بیگم صاحبہ مجھے ضرورت سے زیادہ پیسے دیتی تھی۔ میں جیسے ہی گھر گئی مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ بیگم صاحبہ نے مجھ سے رشتے کی بات کی ہے، وہ بھی اپنے اس پوتے کے لیے جو اتنا بگڑا ہوا ہے۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ اتنے بگڑے ہوئے انسان کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارتی، اور مجھ سے یہ ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی اماں کو بتاتی کہ بیگم صاحبہ اپنے پوتے کا رشتہ لے کر میرے گھر آئیں گی۔ اماں تو ویسے ہی بہت کہتی تھیں کہ وہ بیگم صاحبہ سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طریقے سے وہ بیگم صاحبہ سے ملیں گی۔ اس دن کے بعد سے میں کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ اماں بھی نوٹ کرتی تھی کہ میں بہت پریشان ہوتی ہوں۔ ایک رات وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ زونیا، کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، مجھ سے کہو۔ میں نے اماں کی جیسے ہی بات سنی تو اماں کو انکار کرنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اماں میری منتیں کرنے لگی۔ آخر میں کب سے ان سے بات چھپانے لگی۔ میں بھی جذباتی ہو گئی تھی اور اماں کے گلے لگ گئی۔ میں نے اماں کو سارا واقعہ بتایا۔ وہ 1 سال پہلے والی بات بھی بتائی اور اب کا واقعہ بھی بتایا تھا۔ اماں تو حیران ہو گئی تھی۔ اماں کہنے لگیں کہ تم فکر نہ کرو، جیسے ہی بیگم صاحبہ میرا رشتہ لے کر آئیں گی تو میں انکار کر دوں گی۔ میں بھی کافی خوش ہو گئی تھی، لیکن اب اداس رہتی تھی کیونکہ بیگم صاحبہ کافی اچھی عورت تھی اور اماں سے بھی ان کی تعریفیں کرتی رہتی تھی۔ اماں بھی کہنے لگی تھیں کہ شاید قسمت کو یہی منظور تھا جو میں بیگم صاحبہ کی اچھائی کے باوجود انہیں انکار ہی کروں گی۔ اماں تیاریاں کرنے لگی تھیں کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ بیگم صاحبہ کو کافی گرم جوشی سے ملیں۔ وہ بات الگ تھی کہ ان کے پوتے نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن اس وجہ سے اماں بیگم صاحبہ کو دکھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے کافی مزے مزے کے کھانے بنائے تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اتنے زیادہ کھانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اماں یہی کہتی تھیں کہ وہ بیگم کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہیں، وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ کس مقصد سے آ رہی ہیں، انہیں تو بس بیگم صاحبہ سے صرف ملنا ہی ہے۔ اماں نے بہت زیادہ ڈشز بنائی تھیں۔ 12 بج گئے تھے، بیگم صاحبہ ابھی تک نہیں آئی تھی اور انہوں نے 12 بجے کا ٹائم ہی دیا تھا۔ ہم لوگوں نے سارے گھر کی صفائی کر لی تھی۔ اب میں نے اپنی ساری بہنوں کو کافی اچھا تیار کیا تھا، لیکن جیسے ہی بیل بجی تو ہم لوگ کافی پرجوش ہو گئے تھے۔ میری اماں کہتی تھیں کہ میں دروازہ کھولنے جاؤں، لیکن میں نے اماں کو کہہ دیا کہ آپ کو ہی دروازہ کھولنا چاہیے، کیونکہ بیگم صاحبہ سے ملنے کے لیے سب سے زیادہ بےتاب، اسی لیے اماں بھی میری بات مان گئی
اور دروازہ کھولنے لگی، پر کچھ دیر بعد جیسے ہی اماں واپس آئیں تو ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ ان کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا کہ نہ جانے انہوں نے کسے دیکھ لیا ہے۔ میں اماں کو کہنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے۔ اچانک ہی جیسے بیگم صاحبہ دکھائی دیں تو میں نے انہیں سلام کیا، پر اماں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ میرے سارے بہن بھائی میرے ساتھ ہی کھڑے تھے، لیکن اچانک سے میری نظر بیگم صاحبہ کے چہرے پر گئی تو میں کافی حیران ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے چہرے پر آنسو تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ ادھر اماں ناراض ہوئی ہیں اور ادھر بیگم صاحبہ رو رہی ہیں۔ بیگم صاحبہ نے میرے بھائیوں کو گلے لگایا تھا، اس کے بعد میری بہنوں سے ملی تھی، پھر اچانک سے میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جان نہیں پائی تھی کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس روئی جا رہی تھیں، وہ کچھ بولنے سے قاصر تھی۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا، ان سے کہنے لگی کہ اماں کو شاید دیکھ کر کچھ یاد آ گیا ہو، اسی لیے وہ اپنے روم میں چلی گئی ہیں، میں انہیں لے کر آتی ہوں۔ لیکن بیگم صاحبہ نے مجھے روک لیا، کہنے لگیں بیٹا ایسا نہ کرو، انہیں پرانا دکھ یاد آ گیا ہوگا، پرانے دکھ بہت گہرے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ شاید برداشت نہیں کر پا رہی۔ میں بیگم صاحبہ کی اس بات کو سمجھی نہیں تھی، لیکن ہنس کر جلدی سے ہی اماں کے پاس چلی گئی اور اماں سے پوچھنے لگی کہ اماں آخر آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو بیگم صاحبہ سے ملنے کے لیے اتنی بےتاب تھیں اور ان کے لیے آپ نے اتنے زیادہ کھانے بنائے، اور آخر پھر آپ کو ہوا کیا ہے؟ اماں کہنے لگیں کہ جو باہر بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں وہ اصل میں میری دادی ہیں۔ اماں نے یہ بات کہہ کر میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی کھائی میں گر گئی ہوں۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو میری دادی اماں سے وہ کہتی تھیں۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ باہر جو عورت بیٹھی ہے وہ میری دادی ہے، جن سے میں اتنے پیار سے مخاطب ہوتی تھی، جنہیں میں بیگم صاحبہ سمجھتی تھی، اور جو اپنے پوتے کا رشتہ میرے پاس لے کر آئی ہوں وہ میری اپنی دادی ہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن مجھے اس معاملے کو اچھی طرح سنبھالنا تھا، اسی لیے میں جلدی سے ہی باہر چلی گئی۔ میں بیگم صاحبہ کے پاس بیٹھ گئی تھی اور ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ کافی جذباتی ہو رہی تھی، مجھے دیکھ کر بس روئے جا رہی تھی۔ مجھے اماں نے بتایا کہ میری دادی ہیں، شاید تب بھی میں آپ کے ساتھ کافی مانوس ہو جاتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا آپ سے کوئی گہرا رشتہ ہے، لیکن آپ نے جو میری اماں کے ساتھ کیا تھا وہ بہت غلط تھا۔ کاش آپ وہ سب نہ کرتی تو آج ہم سب اکٹھے ہوتے، شاید ہم بھی اس حویلی میں رہ رہے ہوتے۔ میں یہ کہہ کر رونے لگی تھی جب بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی تھیں کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، انسان سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے دادی کو کہا کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو انہیں پہل کرنی ہوگی اور انہیں اماں سے کہنا ہوگا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ میری دادی نے بات مان لی تھی، وہ جلدی سے اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد اماں بھی ان کے ساتھ باہر آئی تھیں۔ اماں اب چپ ہو گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا ان کا چہرہ پرسکون ہو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد دادی نے کھانا کھایا تو وہ بغیر کچھ بولے کوئی بات کیے بغیر ہی واپس چلی گئی تھی۔ تو میں حیران ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اماں نے رشتے سے انکار کر دیا ہو۔ لیکن کچھ ماہ بعد اچانک ہی اماں نے مجھے بلایا اور مجھے پیار سے کہنے لگیں کہ بیٹا مختار تمہارے تایا کا بیٹا ہے، جس کے ساتھ تمہاری منگنی طے ہوئی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اماں سے پوچھنے لگی کہ اماں یہ سب کب ہوا اور یہ منگنی کس نے طے کی ہے؟ تو اماں کہنے لگیں کہ بیٹا جس دن تمہاری دادی آئی تھی میں نے اسی دن ہی یہ منگنی طے کر لی تھی، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی سکون سے ایک اچھے گھر میں رہے۔ پر میں اماں کی بات سن کر تو حیران ہو گئی تھی کہ میں کیسے ایسے انسان کے ساتھ رہ سکتی ہوں جو اتنا جنونی ہے، جو اپنی جان دینے کی بات کرتا ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم لوگ دوبارہ سے آپس میں جڑ جائیں تو اس کے لیے یہ رشتہ کافی ضروری ہے۔ میں اماں کی بات کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے مجبور ہو کر میں نے ہاں کر دی تھی اور میری شادی مختار سے ہو گئی تھی۔ اس شادی کے بعد ہم لوگ بھی حویلی چلے گئے تھے۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ مختار میرے لیے اچھا انسان نہیں ہے، لیکن اس نے اس چیز کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ مجھ سے معافی بھی مانگ لی تھی کہ اس کی نیت کبھی بری نہیں تھی، بس اس کا طریقہ غلط تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔